سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید موسیٰ رضا عابدی، مرحومہ سیدہ طاہرہ عابدی، میر مظفر علی عابدی، سید نظر حسین، مرحوم عسکری بیگم، مرحوم سید فضل حسین عابدی، شہداء اسلام اور جتنے یہاں شرکاء ہیں ان کی اموات اور تمام اموات مومنین مومنات، اور ساتھ وہ مرحومین کہ جن کی موت کے بعد ان کے خاندان میں کوئی ان کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور وہ اموات کہ جن کے بعد ان کے ورثہ موجود ہیں لیکن ان کی توفیق سلب ہو گئی ہے، ان تمام اموات کو سورہ فاتحہ سے یاد کریں۔ جو علی حسین نے میسم نے کوشش کی، اسی کوشش کو آپ بھی تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے، آپ آگے آ جائیں تاکہ پھر اس کے بعد پیچھے تھوڑی سی جگہ رہ جائے بعد والوں کے لیے، اور دوران مجلس کسی طرح کی کسی کو زحمت نہ ہونے پائے۔ مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ عزیزو، ویسے تو پورا 2 مہینہ 8 دن اس کی ہر ساعت قیامت کی ہے، اس کا ہر لمحہ مصیبت عظمیٰ ہے۔ محرم صرف نام ہی کافی ہے انسان کی گریے کے لیے اور عزاداری کے لیے، لیکن اس میں پہلی سفر اللہ۔ لیکن آج ایک بار پھر شام میں شیعوں پر اور شیعت پہ قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ یزیدیت ایک بار پھر اپنی طاقت اور اپنے اثرات کو شام میں پھیلا رہی ہے۔ آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا اور آپ تک وہ یوٹیوب کی صورت کے اندر وہ 2 منٹ اور 3 منٹ کے کلپس بھی پہنچے ہوں گے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آزا خانے کو اور حسینیے کو لوگ جلا رہے ہیں اور اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں، اور نعرہ لگانے والے تکبیر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے بحرین میں 70 امام بارگاہوں کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، شہید کیا گیا۔ جو 70 مساجد اور امام بارگاہ تھی، جب انہیں آگ لگائی گئی تو ان کی دیواروں پہ بھی قرآن کی آیتیں لکھی تھیں۔
اور ان مساجد اور امام بارگاہوں میں بھی قرآن کے نسخے تھے، قرآن کا ایک صفحہ نہیں تھا۔ حیرت ہوتی ہے اس دیوانی امت مسلمہ پر کہ اگر امریکہ میں یہ خبر نشر ہو جاتی ہے کہ ایسا کوئی شخص اقدام کرے گا تو اس کے لیے لاکھوں لوگ آن لائن ووٹ کرتے ہیں، پیٹیشن سائن ہوتی ہے، مظاہرے کیے جاتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے اس کا ماتم کیا جا رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس کے اوپر دنیا اسلام خاموش ہے۔ باقاعدہ وہ دیوار کے حصے دکھائی دے رہے ہیں جس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، اور وہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ شیعہ، رافضی، کافر ختم کر دو، جلا دو، مٹا دو۔ عزیزوں، آج ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن ہے، لیکن ہاں جب سے شام کی بارگاہ زینبیہ آباد تھی اور جو اب تک صورت تھی آج سے 2 سال پہلے تک، تو ہم اس بات پر مطمئن تھے کہ خدا کا شکر ہے یزید کا بھی خاتمہ ہو گیا، یزیدیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شام میں ایک تو مومنین کی جو کم تعداد ہے، وہ کم تعداد بھی گھروں کو چھوڑ کر ادھر سے ادھر نکلنے پر مجبور ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے مجلس کے اندر، کسی موقع کے اوپر امام بارگاہ میں اگر آپ شریک رہے ہوں اس مجلس میں جس میں نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یزیدیت کی داغ بیل جو ہے یقیناً شام سے پڑی ہے، اور جو ذاکر نائک جیسے دوسرے افراد جو اس کے دفاع میں کہہ رہے ہیں، پہلا وہ حدیث کا نقل کرنے والا جس نے یزید کے جنتی ہونے کی رسول کی نسبت سے ایک حدیث تیار کی تھی، وہ شام میں ایک شہر حمص وہیں کا رہنے والا تھا جو آج وہابیت کی تحریک کا مرکز ہے۔ عزیزوں، شام ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جوانوں کے ذہن بھی بدلے گئے، بچوں کے ذہن بھی بدلے گئے، جن کی قیمت لگ سکتی تھی ان کی قیمت لگائی گئی، اور جو بکنے کو نہیں تیار تھے انہیں خوف دلایا گیا۔ لیکن ہاں ایک بات کہ نبی کی آل کو چھوڑ دیں۔ عزیزوں، یہ شام ہی ہے کہ جس شام میں پروپیگنڈے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس اثر کے نتیجے کے اندر میرے مولا کی شہادت کے بعد جب یہ خبر شام میں آتی ہے کہ علی مسجد کوفہ میں نماز فجر پڑھ رہے تھے اور اس وقت ضربت لگی، شہید ہو گئے، تو شام میں لوگ سراپا سوال بن گئے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ تو یہ شام ہی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا پوتا سید الساجدین، جس کا پوتا زین العابدین، جس کی نماز کا قصیدہ قرآن پڑھے، اس کے لیے شام کے پروپیگنڈوں نے کیا کام کیا تھا۔ عزیزوں، علی کی نفرت بچوں کے دل میں کس طریقے سے ڈالی گئی، آپ اندازہ لگائیے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عمرو ابن عاص اور معاویہ جو ہیں تحفے کے طور پہ چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے دیتے ہیں، بھیڑیں دی جاتی ہیں، وہ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، رات کو ان کو لے لیا جاتا ہے، بچہ صبح اٹھتا ہے، تلاش کرتا ہے، پوچھتا ہے وہ کہاں گئے، تو کہا جاتا ہے نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب۔ آج ہمارا جوان یہ پوچھتا ہے کہ آخر علی کے لیے اور اولاد علی کے لیے اتنی نفرت کیسے دلوں میں آئی؟ عزیزو، یہ شام کی تحریک تھی جس نے یہ نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ لیکن اسی شامی تحریک کے مقابلے کے اندر ایسے بھی کردار موجود تھے، دعا کیجئے انشاءاللہ کہ بارگاہ زینبیہ، بارگاہ جناب سکینہ پھر آباد ہو جائے، خدا ایک مرتبہ پھر یزیدیت کا خاتمہ کرے، بنی امیہ کا خاتمہ کرے۔ نہیں عزیزو، شام سے لے کے پاکستان تک، پاکستان سے لے کے عراق تک، اور ایران سے لے کے سعودی عرب اور بحرین تک جتنی یہ یزیدی طاقتیں ہیں، یاد رکھیے یہ زوال کا وقت آ رہا ہے، یہ ان کی تباہی کا وقت آ رہا ہے۔ آپ نے اتنا گریہ کیا ہے، اگر احادیث کے جملے ہیں، معصوم کا وعدہ ہے اور خود خدا کا وعدہ بھی ہے کہ اگر کوئی
کوئی ایک قطرہ آنسو کا بہا لیتا ہے تو اس کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے. معبود تجھے حسین بھی پیارا ہے, تجھے حسین کی عزا بھی پیاری ہے, تجھے حسین کے عزادار بھی پیارے ہیں, تو پروردگارا اس عزائے حسین کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا یہ مخالفین عزا کا خاتمہ فرما, پروردگارا عزائے حسین کو فروغ عطا فرما, پروردگارا اس سعودیت, یزیدیت, وہابیت اور یہودیت کا خاتمہ فرما, پروردگارا جو عزا خانوں کو تباہ کر رہے ہیں ان تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما, پروردگارا جہاں عزا خانوں کو اور عزاداروں کو قتل کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں ان سازش کرنے والوں کو تباہ فرما, ان کے اسلحے کے ذخائر کو تباہ فرما. پروردگارا تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ ہے, تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہے. پروردگارا یہ 14 صدیاں گزر گئیں, اب تک ہم مظلومیت کے دائر میں جی رہے ہیں, مظلومیت سے گزر رہے ہیں. پروردگارا ان عزاداروں کی سن لے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. چھوٹی چھوٹی خبریں عام کی جاتی ہیں اور ان خبروں کو دبایا جا رہا ہے. یہ حسین کی شہادت کے واقعے کو کل بھی دبایا گیا, آج بھی دبایا گیا. کل مولویوں کے ذریعے سے فتوے دلائے گئے جس میں سے فخر الدین رازی کہتا ہے یحرم علی الواعظ, واعظ کے اوپر, ذاکر کے اوپر حرام ہے حسین کی مصیبت کو پڑھے, اس لیے کہ اگر حسین کی مصیبت پڑھے گا تو بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ حسین کی شہادت میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. یہ خود اعتراف جرم ہے. ہاں گفتگو کہاں سے کہاں گزر رہی ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے کردار تھے جو بظاہر تنہا تھے, چند لوگوں کے ساتھ تھے, لیکن شامی طاقت کا اور قوت کا مظاہرہ کیا. یاد رکھیے گا, اور جو مظاہرہ کیا اس کے سامنے تو آج ہم تک یہ شیعت پہنچی. انہی میں سے ایک نام ہے, شام کا تذکرہ ہو رہا ہے, حجر ابن عدی کا تذکرہ کرتا چلوں, کیونکہ حجر ابن عدی یہ وہ صحابی اہل بیت ہے, یہ وہ صحابی مولا کائنات ہے کہ جس کی بہادری کو سلام. اللہ اکبر. جیسا کہ روایات میں ہے, رسول فرماتے ہیں کہ جو حج کے لیے آیا اور اس نے حج کیا لیکن میری زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. یا روایت میں آیا کہ جو حج کے لیے آیا میری زیارت نہیں کی اس کا حج قبول نہیں ہے. مقام رسول کی زیارت کا سمجھ میں آیا. اب آئیے دوسرے مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران امام رضا کی زیارت کے لیے آیا لیکن جناب معصوم قم کی زیارت نہیں کی تو اس کی زیارت مکمل نہیں ہوئی. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو شام میں جناب زینب کی زیارت کے لیے آیا لیکن اس نے حجر ابن عدی کی زیارت نہیں کی. عزیزو وہ نبی ہیں, وہ معصومہ ہیں, وہ سرکار ہیں, یہ اس سرکار کے گھرانے کی بیٹی, لیکن حجر ابن عدی ایک صحابی ہے, ایک محب اہل بیت ہے, ایک اہل بیت کا چاہنے والا, لیکن شام کی طاقت سے ٹکراتا ہوا دمشق میں پہنچ جاتا ہے اور معاویہ کی حکومت سے ٹکرا جاتا ہے. ہاں عزیزو, تو معصوم کیا فرماتے ہیں کہ جو حجر ابن عدی کی زیارت نہیں کیا کرتا ہے تو اس نے جناب زینب کے اوپر ظلم کیا ہے, اس کی وہ زیارت مکمل نہیں ہوتی. تو یہ مقام حجر ابن عدی کا, ہاں عزیزو یہ مقام ملا کہاں سے؟ ہماری گود میں بھی مولا کے انصار تیار ہو رہے ہیں, مولا کا لشکر تیار ہو رہا ہے, صحابی تیار ہو رہے ہیں, چاہنے والے تیار ہو رہے ہیں. عزیزو جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو ہمارے گھر سے جب ہم 6 ماہ کے بچے کو لے کے آتے ہیں تو یہی سوچ کے تو لے کے آتے ہیں کہ یہ علی اصغر کا سپاہی ہے. ہم اگر اب اپنے ساتھ 8 اور 9 سال کے بچے کو لے آتے ہیں تو یہ سوچ کے لے آتے ہیں یہ اون و محمد کی سپاہی ہے. اگر ہم 13 سال کے بچے کو لے کے آتے ہیں تو یہ تصور کر کے آتے ہیں یہ قاسم کا سپاہی ہے, یہ قاسم کے نام پہ جہاد کرے گا. ہاں عزیزو حجر ابن عدی لڑ رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ حجر گرفتار ہو جاتے ہیں, حجر کا بیٹا گرفتار ہو جاتا ہے. معاویہ کہتا ہے حجر بتاؤ کیا پسند کرو گے, پہلے تمہیں قتل کر دوں یا تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں, پہلے تمہیں قتل کر دوں یا تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں. عزیزو دنیا کے کسی بھی باپ سے اگر یہ سوال کیا جائے گا تو باپ یہ کہے گا ہزاروں زندگیاں اولاد پر قربان. عزیزو جب باپ اور بیٹے کے رشتے کی بات ہوگی تو باپ کہے گا میں قربان ہو جاؤں بیٹے پر, لیکن جب محبت اہل بیت کی بات آئے گی تو جواب کچھ اور ہوگا
جب ولایت اہل بیت کی بات آئے گی تو جواب کچھ اور ہوگا. حجر سے پوچھا بتاؤ پہلے تم مرنا پسند کرو گے یا تمہارے بیٹے کو قتل کریں؟ حجر نے کہا میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کر دے. معاویہ نے کہا کیسا باپ ہے، دنیا کا ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا زندہ رہے، وہ قربان ہو جائے. حجر نے کہا میری عمر گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میں مولا کی محبت پر قائم ہوں، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں قتل ہو گیا تو تیری طاقت کے نتیجے میں یا تیرے مال کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ علی کی ولایت کو چھوڑ دے. تو میں اس یقین کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرے بچے نے آخری سانس علی ولی اللہ پڑھ لی ہے. آخری سانس علی ولی اللہ پر لی ہے، ولایت اہل بیت پر لی ہے، محبت اہل بیت پر لی ہے. اے عزیزوں، شام کی سازشوں کو میرے مولا امام سجاد نے ناکام کیا. ایک روایت اور میں مسائل پر آ گیا کیونکہ رونے کا دن ہے، گریہ کیا گیا. میرے مولا جب شام کے بازار میں پہنچے ہیں تو ایک بوڑھا آیا ہے اور اس کے بعد میرے مولا کو اذیت دیتا ہے. عزیزو میں نے کہا نا نعرے لگا کے امام بارگاہ شہید کی جاری جلائی جائے. وہ کہتا الحمدللہ الذی قتلکم واہلکم وارواح البلاد من رجالکم وامکن امیر المؤمنین. بوڑھا شام کی سازش کا شکار، لیکن سید سجاد نے کیسے سازشوں کو ناکام کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا اور ہلاک کر دیا، اور بستیوں کو تمہارے مردوں کے وجود سے امن و امان عطا کر دیا. گستاخی دیکھیں. اور اس کے بعد کہتا وَأَمْكَنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ پہلی آواز تھی جو آج تک کچھ اس طرح کی وہابی اور سلفی فکر کہتی ہے یزید امیر المومنین. کہ وہ امکن امیر المومنین، اور امیر المومنین یزید کو آپ کے اوپر کامیابی دی، غلبہ دیا. عزیزو میں روایت نقل کر چکا ہوں مجلس کے اندر کہ یاد رکھیں ہمارا ہر وقت کا امام امیر المومنین ہے، لیکن کچھ لقب کسی امام کے لیے خاص ہے. سید الساجدین سب ہیں لیکن میرے چوتھے امام سید الساجدین کہلاتے ہیں. کاظم سب ہیں لیکن کاظم میرے ساتویں امام کہلاتے ہیں. رضا سب ہیں لیکن رضا آٹھویں امام کہلاتے ہیں. تقی سب ہیں لیکن تقی نویں امام کہلاتے ہیں. عزیزو مظلوم سب ہیں لیکن مظلوم تیسرے امام. اسی طرح امیر المومنین سب ہیں. کسی نے چھٹے امام کو خطاب کیا اور اس کے بعد کہتا یا امیر المومنین. مولا نے کہا مجھے اس لقب سے نہ پکار. کہا مولا کیا آپ مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا میں مومنین کا امیر ہوں لیکن یہ لقب صرف ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، کسی اور امام کے لیے نہیں. تو اندازہ لگائیے گا سارے امیر المومنین لیکن یہ خاص لقب علی کا ہے، کسی اور کے لیے یہ ہے ہی نہیں. اندازہ لگائیں فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، بے دین کے لیے، شراب نوش کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال ہو. امام نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یا شیخ هل قرأت القرآن. اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ امام نے پوچھا اس سے کہ کیا قرآن پڑھا ہے، کیونکہ دعویٰ قرآن کا ہو رہا تھا. اس نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے. کہ اگر تو نے قرآن پڑھا تو قرآن میں یہ آیت بھی تو پڑھی ہوگی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس نے کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے کہ وہ فی القربى جس کے لیے کہا گیا وہ ہم ہی ہے. یہ فی القربى جس کے لیے کہا گیا وہ ہم ہی ہے. وہ حیرت میں پڑ گیا. باغی کہا جا رہا، بے دین کہا جا رہا، حکومت وقت کا مخالف کہا جا رہا، اور وہ کہہ رہے ہم فی القربى ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا نے کہا بھائی تو نے قرآن کی آیت بھی تو پڑھی ہوگی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى کہ جان لو کہ جو مال غنیمت ہے اس کے اوپر ایک خمس ہے اور جو اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ذی القربى کے لیے ہے. امام نے پوچھا جانتا ہو ذی القربى کون ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہ ذی القربى میں. حیرت میں پڑ گیا کہ جس کی محبت واجب اس کے ساتھ یہ ہو رہا. اس کے بعد امام نے تیسری آیت پڑھی کہ بھائی تو نے جب قرآن پڑھا ہے تو یہ آیت بھی تو پڑھی ہوگی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں. امام نے جو یہ کہا تو اس کے بعد کہتا ہے
क्या हाँ ये आयत पढ़ी है? इमाम ने कहा कि जिसके लिए कुरान ने कहा युताहिरकुम ततीरा, वो युताहिरकुम वो हम ही हैं। भाई एक मर्तबा उसने सुना तो उसके बाद वो अरबी की कसम खा के कहता वल्लाहि अंतुम हम, खुदा की कसम आप वही हैं। का इमाम ने कहा हाँ हम वही हैं। का उसके बाद मेरे लिए जिंदा रहना आबस है, अब मुझ पर वाजिब हो जाता कि हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़ा हो जाऊं और आपकी तरफ से जिहाद करूं। आगे बढ़ता है और उसके बाद मौला का नाम लेता है, दुश्मन के मुकाबले पे जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन हाँ अजीजो, उसने शाम की फौज का दबाव नहीं कबूल किया, हक की आवाज बुलंद की, सैयद सज्जाद की मोहब्बत में शहीद हो गया। लेकिन हाँ सैयद सज्जाद ने शाम की राह के अंदर भी कैसे जहनों में इनकलाब बर्पा किया। हाँ जीरो इतना ही नहीं, ये तो बाजार है, दरबार में भी जब एक मर्तबा यजीद ने ये कहा कि खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा बाप मारा गया और अल्लाह ने उन्हें कत्ल कर दिया, तो एक मर्तबा इमाम ने कहा तू मुझे मौका देगा तकरीर का। इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जाते हैं। अब इमाम ने जो खुतबा देना शुरू किया, ए अजीजो मेरे मौला ने खुतबा दिया कि अना इब्न मक्का, अना इब्न ज़मज़म, अना इब्न मदीना, अरे अना इब्न सफा, अना इब्न मरवा, अना इब्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, अना इब्न फातिमा ज़हरा, अना इब्न अमीर अल-मोमिनीन। अरे मैं मक्के का बेटा हूँ, ज़मज़म का बेटा हूँ, अरे मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, हसन का भाई हूँ। मेरा बाबा हुसैन था, अल्लाहु अकबर, हुसैन था। बता क्या मेरा बाबा हक पर नहीं था? आपकी तकरीर देख मर्तबा तकरीर को रोकने के लिए अजान दी गई, इमाम रुक गए, लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ने एक मर्तबा सवाल किया, यजीद बता ये तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का? भाई यजीद खामोश था। ए अजीजो मेरे मौला ने अरे दुश्मन की साजिशों को बाजारों दरबारों में नाकाम किया। लेकिन मैंने अर्ज किया था ना कि हर तारीख कयामत की, लेकिन पहली सफर अरे अहले बैत के लिए कयामत की तारीख है। बाजार शाम सजा हुआ है, अरे शहर की नाका, शहर को आईना बंदी कर दी गई। अरे तमाशाइयों का मजमा, ज़ैनब बेमकनो चादर है, उम्मे कुलसूम के सर पे चादर नहीं है, अरे रुकैया के सर पे चादर नहीं। हाँ अजीजो अरे बाजार की आईना बंदी हो गई, तमाशाइयों का मजमा है। अजीजो ये मजमा लाया जा रहा, काफिला लाया जा रहा। सैयद सज्जाद है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार। ए अजीजो मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया नहीं अजीजो? अरे किस तरह का तोक है सुनिएगा। अरे गले में एक तोक है, तोक में कीले लगी हुई है, अरे कीले गर्दन की तरफ उनका रुख, और उस तोक के साथ एक जंजीर बंधी है। अरे उस जंजीर से एक पत्थर बना, अरे पत्थर सैयद सज्जाद के हाथों में है, और एक लंगर है जो सैयद सज्जाद की कमर से बंधा, जंजीर कमर से बंधी है, और पाँव में अरे हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, अरे सैयद सज्जाद है, और पीछे बीबियां अरे नाके पे है, नाके की रस्सी सैयद सज्जाद के हाथों में। ए अजीजो अरे करबला से कूफा, कूफे से शाम, अरे बाजारों दरबारों में। आपकी आवाजें बुलंद है, पुरसा दे ले। अजीजो आप ज़ियारत के लिए गए ना, हमारी कोशिश क्या होती है हरम के सामने होटल हो, 2 कदम पे चलना पड़े, ज्यादा हम चल नहीं सकते, खाना भी मिल रहा है ना, प्यासे भी नहीं है, अरे घर का कोई मारा नहीं किया, लेकिन हाय सैयद सज्जाद अरे भूखा भी है, प्यासा भी है, बीमार भी है, अरे बाप मारा गया, भाई मारा गया, चचा शहीद किया गया। अरे कहाँ करबला, कहाँ कूफे का बाजार, कहाँ शाम का बाजार, अरे कहाँ कूफे का दरबार, कहाँ शाम का दरबार। हथकड़ियां बेड़ियां संभाले, आजीजो रेगदार है, अरे पाँव में छाले पड़ गए, पाँव में छाले पड़ गए। सैयद सज्जाद अरे कभी एक मर्तबा जो छाला फूटता है लड़खड़ा जाते हैं, अजूरी लड़खड़ाते, अरे हाथ का पत्थर छूटता है, जंजीर खिंच जाती है, अरे कीले गर्दन में पैबंद होती है, अरे जालिम शिवर आगे बढ़ता है। एक मर्तबा ताज़ियाने से आदियत देता सैयद सज्जाद जमीन पर।
सैयद सज्जाद जमीन पे आ जाते हैं, हर एक मर्तबा बाप के सर की तरफ देखते, कहते वाह बता, वाह मजलूमा, ए बाबा मदद को पहुंचो, ए चाचा मदद को पहुंचो। अरे बाजार में फातिमा की बेटी आ गई, अरे बाजार में फातिमा की बेटी आ गई, बाजार में ज़ैनब आ गई। अरे वो ज़ैनब कि जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था। अल्लाह अकबर। इमाम का एक चाहने वाला सहले साइदी है, वो वहां से गुजर रहा है, तो एक मर्तबा उसने देखा कि कुछ काफिले में मर्द हैं, कुछ औरतें। एक मर्तबा एक सर पे नजर पड़ी, सर से नूर निकल रहा था। अरे नूर ऐसा ही था जैसा नूर नबी के चेहरे से निकला करता था। सोच में पड़ गया ये कौन है, मालूम क्या इस काफिले में कोई मर्द है। तो एक मर्तबा पता चला एक बीमार है। अरे करीब आया, अरे सलाम किया, ए भाई, अरे जरा अपना तारुफ तो पेश करना। इमाम ने कहा सहल, अरे तूने हमें नहीं पहचाना, अरे मैं तेरा वक्त का इमाम हूँ, हुसैन का लाल अली इब्न हुसैन। अरे सहल ने जो ये सुना, हाथों से एक मर्तबा चेहरा पीट लिया। हे मौला हम इस दिन के लिए रह गए क्या सहले बैठे रिसालत के साथ ये जुल्म हो। एक मर्तबा इमाम से कहता आका अरे कोई खिदमत हो तो बताइएगा। इमाम ने कहा सहल अगर हो सकता है तो दो काम कर। एक काम तो ये कर कि इन लोगों से कह दे कि सरों को आगे कर दे, औरतों को पीछे कर दे, इसलिए कि मेरी फूफियों के सर पे चादर नहीं है, अरे तमाशाइयों का मजमा है। और दूसरा काम ये कर, अरे सहल अगर मुमकिन हो तो कुछ चादरें लाके दे दे। अरे सहल ने कुछ पैसा दिया, अरे लश्कर के लोगों ने सारा आगे कर दिया, अरे चादर कुछ लेकर आया। अब जो सहल ने चादर लाके दी, इमाम ने चादर ली, ए फूफी अम्मा चादर लीजिए, ज़ैनब को चादर दी, उम्मे कुलसूम को चादर दी, रक़ैया रबाब को चादर दी। सहल बयान करते, इधर मौला ने बीवियों को चादर दी, उधर शिमर आया, खोली आया, अरे नेज़े चिबा कर, अरे चादरें छीन ली गई, अरे सकीना भी लग गई, ज़ैनब तड़प गई, अरे सहल रोने लगे, ऐ काश मैंने ये चादरें न दी होती कि बीवियों पर ये जुल्म होता। अल्लाह अकबर। मेरे मौला के सामने जब भी वुजू का पानी आता था तो मेरे मौला पानी को देख के रोते थे, हाय मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया गया बाबा। बस ये जो पानी मजाक हो जाता था फेंक देते थे। एक मर्तबा मिनहाल ने कहा मौला अरे कब तक रोइएगा, शहादत तो आपके घर की मीरास है, मौला कब तक रोइएगा। एक मर्तबा मौला ने कहा मिनहाल अरे तुमने इंसाफ नहीं किया, याकूब के 11 बेटों में एक बेटा आंखों से ओझल हो गया तो इतना रोए कि आंख बह गई। अरे मेरे सामने 18 बनी आशे बेदर्दी से जमा कर दिए गए। जब कहा मौला शहादत आपकी मीरास है, कहे मिनार बताना शहादत मीरास है क्या, ये भी मीरास है कि माँ बहनों को बेमखना चादर बाजारों में फिराया जाए, दरबारों में फिराया जाए। मौला मदीने आने वाले ने पूछा मौला बड़ा मुसीबत का सफर था, लेकिन मौला बताइए सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई। अरे पहली सफर के सिलसिले की मजलिस नाज़ीर हो, मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई। लोगों ने सोचा शायद अब्बास की शहादत को बयान करेंगे, शायद अकबर की शहादत बयान करेंगे, शायद असगर की शहादत बयान करेंगे, शायद बाबा का सर कलम होना बयान करेंगे। अरे शाम का बाजार था, शाम का दरबार था, अरे तमाशाइयों का मजमा था, अरे यजीद था तख्त पे बैठा था, मेरे बाबा का सर अरे ताश में था, जालिम छड़ी मार कर मेरे बाबा के सर की तौहीन कर रहा था। अरे मैं हथकड़ियां संभाले था, मैं ये मंजर देख रहा था। अल्लाह अकबर। शिमर तारुफ करा रहा था, हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही उम्मे कुलसूम, हाज़िही रुक़ैया, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है,
یہ رقیہ اے عزیزو یہ منظر سنتے چلیے گا. ایک مرتبہ تعارف یہ علی ابن الحسین ہے, یہ علی ابن الحسین ہے. بس جیسے یہ تعارف ہوا تو یزید نے کہا علی کو خدا نے قتل نہیں کر دیا, العیاذ باللہ استغفر اللہ. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا, امام نے کہا میرا بھائی علی اکبر تھا, وہ میرا بھائی علی اصغر تھا. بس جیسے ہی میرے مولا نے کہا تو یزید نے کہا تم کتنے علی ہو. مولا نے کہا میرے بابا کو اپنے باپ کا نام بہت پسند تھا, ارے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا, کیا ایک زندہ رہ گیا. ارے ظالم نے جلاد کو حکم دیا, ارے اس علی کا کام بھی تمام کر دو. ارے جیسے ہی جلاد آگے بڑھا, ارے سید سجاد کو قتل کرنا تھا. زینب آگے بڑھی, اے جلاد میری زندگی میں میرے بھائی کی نشانی کو قتل نہ کرنا. اے سید سجاد رہ گیا. ارے زینب جیسے ہی آگے بڑھی, جلاد آگے بڑھا, چاہتا تھا گستاخی کرے. ایک مرتبہ فضا بڑھی, فضا نے کہا جلاد رک جا, جلاد رک جاؤ. ایک مرتبہ یزید نے کہا ارے اس حبشی کنیز کا کام تمام کر دے. بھئی یزید کا یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ فضا نے ان تلوار بردار غلاموں کی طرف دیکھا, اے حبش کے جوانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا. ارے تمہارے قبیلے کی ایک عورت کی توہین ہو رہی. ارے یہ کہنا تھا. حبشی غلاموں نے تلواریں نکال لی. یزید تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہے گی, روک لے جلاد کو, روک لے. زینب نے سر پیٹا, مدینے کے رکیا, اے نانا, ارے حبشی کنیز فضا کے اتنے درازہ زینب کے لیے, اے بھیا ابا, اے لالا حسین